ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم بھائیو اور دوستو اور نوجوان عزیز ساتھیو، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد کی استقبال کے لیے ہر انسان یہی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی خوشی، ان کے برکات نصیب فرمائے، کیونکہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تو دو فرائض کو جمع کر دیا، اب اس کے ساتھ مفسرین نے ایسا مجموعہ پیش کیا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تین فرضوں کو انہوں نے جمع فرمایا۔ نماز ایک اہم فریضہ ہے، وہ بھی اسی رمضان میں بھی آتی ہے، اور رمضان المبارک کا روزہ بھی اہم فریضہ ہے۔ اب یہ دو جمع ہو جاتے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں اکثر ادا کی جاتی ہے تاکہ تینوں فرائض جمع ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی جو اس رمضان المبارک کی برکات ہیں وہ سب انسانوں پہ بڑھ جائیں۔ خوش قسمتی اور خوشنودی اور انسان کے لیے ہے، اور اس بندے کے لیے ہے کہ جو اس رمضان المبارک کے مہینے کو پائے، پھر اس کے اندر اپنی مغفرت کرے اور ان تین فرائض پر سر انجام دے پراپر۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا کی اس رمضان کے اندر کہ جس کا کوئی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں ان کے اندر تین باتیں ایک ایسی ہیں کہ وہ ہر انسان اپنا لے تو اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی تمام برکات اسے حاصل کر لیتا ہے۔ کہ نمبر ایک کہ بھی جب رمضان المبارک کا مہینہ پائے، اپنے دل کو اتنا اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دے کہ اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کر لے، اپنے دل سے بغض کو، کینے کو، حسد کو نکال دے، اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ اس کے بعد صدقہ ادا کیا کرے، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ ہے یہ انسان اور مومن اور کامل انسان کی نشانی کہ جب انسان کامل انسان بنتا ہے، اللہ کی کامیابی کی طرف جب آتا ہے تو اپنے خلوص نیت سے اور اس کے ساتھ پھر صدقہ کرتا ہے۔ جو صدقہ کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ میرا اس دنیا کے اندر احترام ہو تو بڑوں کا احترام کیا کرے، اور کوئی چاہتا ہے میرے ساتھ شفقت ہو اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیا کرے، جو چاہتا ہے میرا عزت ہو، میرا مقام ہو اور خیر و برکت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے۔ انسانیت کی اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے کہ انسانیت کی خیر خواہی کرنا، اور اس کے بعد آتا ہے عبادت،
اب عبادت کا یہ مہینہ ایسا عبادت کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمام فرائض نوافل جو صدقہ زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ دگنا نہیں پھر 3 مرتبہ تیسری جگہ مرتبہ اللہ اس کو مقام عطا کر دیتا ہے 75% اس کا گناہ ثواب اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیتا ہے. تو ایک نوافل پڑھنے سے بھی اللہ فرائض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. اور اس کے اندر کامیاب اور کامران انسان وہ ہو جاتا ہے جو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ بلکہ تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے اور روزے کی حالت میں رہتا ہے، ہر وقت روزہ بھی رکھتا ہے اور خلوص نیت رکھتا ہے، دل کے اندر بغض کینہ حسد بالکل نہیں رکھتا. اور اس کے بعد پھر علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی حلال روزی کماتا ہے پھر اس پر خرچ کرتا ہے. یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے پوچھا گیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ اس کا کیسے استقبال کرتے، کیا اس کی تیاری کرتے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہم اس سے پہلے مال کو جمع کرتے اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم مال کو خرچ کیا کرتے تھے. رمضان المبارک کے مہینے میں 1 روپیہ خرچ کرنے سے اللہ دگنا ثواب عطا کرتا ہے. اللہ معاف کرے کہ کچھ حضرات ہمارے ایسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہیں اور مال جمع کرنا شروع ہو جاتے ہیں جسے ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں علماء نے بڑی سخت بات بتائی ہے. فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کو جمع کرتا ہے نا تو قیامت کے دن اس مال کا حساب بھی اس شخص سے ہونا ہے. اور جب انسان کامل انسان بن کر نا پکا اور سچا مسلمان بن کر جب اس قدم پر گھومتا ہے نا کہ اللہ کہ جو میں نے کمایا ہے نا یہ تیری ذات پہ خرچ ہو، میری ذات پہ خرچ ہو، میری اولاد پہ ہو، کوئی جمع نہیں کروں گا. کیونکہ جب قیامت کا روز ہوگا 5 سوالوں کا جواب جب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا، اس وقت تک زمین سے پاؤں ہل نہیں سکے گا جب 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. اس سوالوں میں سے یہ بھی سوال ہے کہ مال کمایا تھا، کس طرح کمایا، حرام کمایا تھا یا حلال کمایا تھا، اور کہاں کہاں خرچ کر کے جواب دو. آج تو ایک افیسر کے سامنے یا باپ کے سامنے یا بڑے کے سامنے پیسہ وہ ہمیں دے دے، اس کے پیسے کا حساب دینے کے لیے ہمارے آنکھیں جھک جاتی ہیں. یوں کہتے کہ زمین پھٹ جائے ہم دفن ہو جائیں اس زمین کے اندر کہ ہم یہ دوبارہ بات نہیں کر سکتے. اتنا شرمندگی ہمیں محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کیا ہمارا حال ہوگا. اس کے بعد پھر اولاد پہ بھی خرچ کیا کرو. اولاد بہت بڑی نعمت ہے. والدین پہ بھی خرچ کیا کرو. والدین بھی بہت بڑی نعمت ہے کیوں قیامت کے دن اس حساب اولاد کا بھی ہوگا، والدین کا بھی ہوگا. بہن بھائی رشتہ داروں کا حساب قیامت کے دن نہیں ہوگا. ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا اور بھائی کے ساتھ کتنا تعاون کیا تھا نہیں کیا تھا. لیکن بھائی کے بارے میں جو سوال ہونا ہے وہ والدین اور اولاد کے جیسا سوال نہیں ہونا. اور انسان کو مال وہ کمانا چاہیے جو بس حق حلال ہو. کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا حق حلال کی روزی ہو، اسی کے اندر ہم اللہ کی راہ پہ خرچ کریں. جو شخص مال کو جمع کرتا رہتا ہے حرام کی اور حلال کی تمیز نہیں کرتا، اور جتنا بھی اس دنیا میں خرچ کر جائے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اس کو قیامت کے دن فائدہ پہنچے گا نہ یہ دنیا میں فائدہ پہنچے گا. وہ لوگ اس کا مال کھا کے وہ چلے جائیں گے.
اور جب جمع کر کے رکھے جائے گا تو قیامت کے دن حساب اس سے ہوگا، عیش عشرت اولاد اور آب و اجزا کریں گے۔ تو قیامت کے دن ایک زمین کا پل سے بھی حساب ہوگا، جیسے زمین ایک کسی کی چوری کی ہوگی اور قبضہ کیا ہوگا، تو جہنم کی ایندھن بنا کر اس کو جسم پہ ڈھانپا جائے گا۔ تو دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دعا کا بھی اہتمام کیا کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی یار دعا صرف افطاری کے ٹائم